سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک روح رکھی ہے۔ اصل وہ روح ہوتی ہے جس پہ وہ چیز قائم ہوتی ہے۔ جسم تو کچھ حیثیت نہیں ہماری، سارا جو جسم کی خوبصورتی ہے، جو کچھ بھی ہے، بناوٹ بھی ہے، اس جسم سے جو فائدہ ہے وہ کس چیز سے ہے؟ روح کے ساتھ ہے۔ سارا تماشے روح کا لگا ہے۔ روح نہ ہو جسم میں تو جسم پہ زمین پہ رہ بھی نہیں سکتا۔ پھر تو اس کی جگہ یہ ہے کہ گڑا کوڑا جائے، اس کا جائے کہ اس کو پھینک دیا جائے۔ معاملہ سارا جو ہے انسان کا اس روح کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سارا کھیل تماشا روح ہے۔ کتنا بڑا جسم ہو، کتنا خوبصورت جسم ہو، کتنا قیمتی جسم ہو، روح نکل جاتی ہے تو بالکل بیکار، کچھ بھی، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ہے جسم، اور جسم سے سب سے ضروری اہم چیز جو اللہ نے رکھی ہے، جس جسم کے اندر روح بھی ہو اور جسم بھی ساتھ ہو، تو اس کے لیے سب سے اہم چیز تو دنیا میں جو ہے، سب سے اہم چیز جس پہ دونوں چیزیں قائم رہتی ہیں، بولے سبحان اللہ، جس پہ دونوں چیزیں قائم ہیں، آپ کا جسم بھی قائم ہے اور روح بھی قائم ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ نہیں تفکر کرے نا آدمی، بہت چیزیں سمجھ آتی ہیں انسان کو، خالی پیٹ کرے تو بہت زیادہ سمجھ آتی ہیں باتیں۔ بھائی کیا وہ کیا چیز ہے کہ پورے اس جسم اور روح کو بھی وہ قائم کر دیتا ہے؟ اس کے بغیر یہ نہ ہو تو جسم روح بھی بیکار ہے، بالکل بیکار۔ نہ روح کام دیتی ہے نہ جسم کام دیتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین، دین اسلام، جس پہ لاتے ہیں ہم ایمان، اور اس کی جس کی بنیاد ہے قرآن۔ بولے سبحان اللہ، کیسی بات اچھی ہے۔ جسم بھی بیکار، روح کے بغیر جسم بیکار، اور جسم اور روح دونوں کس چیز کے لیے بات بیکار؟ بغیر بیکار دین کے لیے بیکار۔ جس کے پاس یہ دین ہے الحمدللہ، اس کا جسم بھی، اس کا روح بھی کارآمد ہے، مفید ہے، فائدہ مند ہے، اتنا فائدہ مند جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ ورنہ جسم بھی اور روح بھی ہے، دین نہیں ہے تو ٹھکانہ جہنم ہے، ٹھکانہ جہنم ہے۔ صرف جہنم سے بچائے گا اس جسم کو بھی، اس روح کو بھی، تو کیا بچائے گا؟ دین بچائے گا۔ بولے اللہ کا لاکھ 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 کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے بغیر محنت کے ہمیں دین عطا فرما دیا۔ اس کی حفاظت کرنا تو ہمارا کام ہے نا۔ کوئی آپ کو بہت قیمتی چیز دے دے، آپ کے ہاتھ میں کہتے ہیں گھڑی دے دے، تو اس گھڑی کو آپ توڑ دیں یا پھینک دیں تو نقصان والی بات ہے نا۔ تو اللہ نے اتنی بڑی قیمتی چیز مجھے دے دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ اس کے ساتھ کھلواڑ کریں، مستی کریں، لٹاتے پھریں، اس کو تماشے لگائیں، اپنی مرضی سے چلائیں، یہ کوئی انصاف کی بات ہے دوستو؟ مجھے پتہ ہے۔ خود سوچیں، ترس کھانا چاہیے اس انسان پر کہ جس نے اللہ نے اس کو جسم بھی دیا ہے، اس کو روح بھی دے دیا، اس پہ کرم بڑا کرم انعام کیا، اس کو لا الہ الا اللہ بھی دے دیا ہے۔ تو اس سے تماشا کریں، پوچھیں ان لوگوں سے، ان جسموں سے، ان روحوں سے پوچھیں کہ جن کے پاس یہ خوبصورت کلمہ نہیں پہنچا،
کیا نیندیں ہوں گی، کیا زندگی ہوگی، وحشیوں والی زندگی، جانوروں والی زندگی، بیکار زندگی، سب کچھ لوازمات ہونے کے باوجود بھی ایک مردہ، جیسے مردے کے آس خوان لگا دیں آپ، کھانے لگا دیں، کوئی وقت نہیں رکھتا. کتنا اللہ کا کرم ہے، کتنا اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں جسم اور روح کے ساتھ اللہ نے ہمیں ایمان بھی دے دیا. سبحان. تو اب ہمارا کچھ فرض بنتا ہی نہیں، بنتا ہے نہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں. اب آگے سنیں، آگے دین کو قائم کرنا ہے، اس کو بھی زندہ رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی بھی ایک روح ہے، اس کی بھی ایک روح ہے. ایسی تو نہیں دین جمع ہو کھڑا ہو، تو آپ نے دین کو کھڑا کرنا ہے، دین کو زندہ کرنا ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے. تو اس کی کوئی روح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کی روح کو دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، اس کی روح کی حفاظت کریں گے نہیں کریں گے. تو پتہ چلا تو دین تو ہے لیکن روح نہیں، تو دین بھی مردہ. بولے سبحان اللہ. ایسے بھی ہوتا ہے، جسم بھی دے دیا اللہ نے، روح بھی دے دی، دین بھی دے دیا، لیکن دین کی روح نہیں ہے تو دین بھی مردہ. دین بھی مردہ یعنی کیا؟ نماز بھی مردہ، زکاتیں بھی مردہ، صدقات بھی مردہ، اعمال بھی مردہ، حج بھی مردہ، سب چیز مردہ. سبحان اللہ. بات سمجھ آ گئی؟ وہی دین بھی آپ کو روح پہ قائم ہوگا. اور دین روح کیا ہے پتہ ہونا چاہیے نا بھائیو. ہم حفاظت کس چیز کی کرتے ہیں؟ دین کی روح کیا ہے؟ دین کی روح ہے، عجیب چیز ہے. دین کی روح ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس روح کے لیے امام الانبیاء کو بھیجا. سبحان اللہ. اس روح کو دینے کے لیے کس کو بھیجا؟ امام الانبیاء کو بھیجا، جو سارے نبیوں کے سردار تھے، جن کو کتاب دی ساری کتابوں کی سردار تھی، جس کو امت دی ساری امتوں کی سردار تھی، سجدہ کرنے کی جگہ دی ساری جگہوں سے سردار تھی. ہے یا نہیں؟ ہر چیز سردار، سردار کے ساتھ جو لگی وہ چیز سردار. ان کو بھیجا، انہوں نے اعلان کیا کہ میں آپ بتاتا ہوں دین کی روح کیا ہے. سبحان اللہ. کیا اعلان کیا انہوں نے؟ کیا اعلان کیا بھائی؟ انہوں نے آگے اعلان کیا دین بچانا ہے. اپنی بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کیسے بھی سن لینا بات دوبارہ بھی، پکی بات ہو رہی ہے. دین کو بچانا ہے. اس کا یہ اعلان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود اعلان کرتے ہیں کہ سنو بھائی، مجھے جو بھیجا گیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. مجھے بھیجا گیا ہے جس سے تمہارا دین مکمل ہوگا. وہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں مجھے اخلاق بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو عجیب لفظ ہے، تکمیل اخلاق کے لیے بھیجا گیا ہے. کہ اخلاق تو بہت نظر آئیں گے آپ کو، لیکن مکمل جو اخلاق ملے گا آپ کو میرے دین میں ملے گا. اخلاق تو ابو جہل میں نظر آ جائے گا، اخلاق تو آپ کسی اور چیز کافی سب میں نظر آ جائے گا، لیکن کامل اخلاق دیکھنا ہے تو صدیق میں نظر آئے گا. سبحان اللہ. عمر میں نظر آئے گا، علی میں نظر آئے گا، عثمان میں نظر آئے گا، طلحہ میں نظر آئے گا، زبیر میں نظر آئے گا، پھر گویا کہ ہر صحابی میں نظر آئے گا. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. تو کتنا بڑا بڑا کہ دین کو اگر ہمارا سمجھانا ہے، سنبھالنا ہے، تو کیا چیز چاہیے؟ اس کی روح چاہیے. اور اس کی روح کیا ہے؟ کیا ہے؟ اخلاق. کسی نے کہا ہے وہ اخذ نبی جو دین لے کر آئے، جنہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. پوری کائنات کو کہا، پورو بتا رہے ہیں اصلاح اللہ کی اخلاق ہے. اخلاق نہیں، دین مردہ. دین مردہ، اس دین کی نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، حج بھی گیا، زکات بھی گیا. متفقیں یا نہیں؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ قرآن بتا رہا ہے اور حدیث آپ کو بتا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے، ہمیں دین سمجھ آ جائے، دین سمجھ آ جائے. ہم عجیب چیزوں کو دین سمجھیں. اللہ کہتا ہے دین، اللہ کے نبی فرماتے دین ہے ہی نہیں. دین تو ہے اخلاق کا نام. دیکھ کتنا توازن، دیکھیں
اللہ نے سب سے بڑی عبادت ہمیں کیا دی ہے؟ نماز. پورے روئے زمین پہ سب سے خوبصورت جگہ کون سی دی ہے؟ مسجد، کیونکہ اس میں ادا کی جاتی ہے اللہ کی نماز. تو اسی وجہ سے سب سے خوبصورت حسین ترین دنیا کے کوئی چیز اوپر سے دیکھیں نا کون سی چیز چمک رہی ہوگی اس دنیا کے اندر، تو آپ دیکھیں گے دنیا میں جہاں بھی مساجد ہیں وہ چمک رہی ہوں گی. بولے سبحان اللہ. دو چیزیں چمکتی ہیں جس آسمان والے دیکھتے ہیں، یاد رکھو. ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے، ایک وہ قلوب جہاں پہ اللہ کا نام ہی لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کی چمک ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارے پاس عینک نہیں ہے، ہمارے پاس آنکھ نہیں ہے. اس کی چمک دیکھتے ہیں آسمان والے دیکھتے ہیں، فرشتے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو بھائی دین کی جو ہے اخلاق اور فرق دیکھیں. وہ مسجدیں جو اللہ نے دی ہمیں جہاں سجدہ کرتے ہیں چمکتی ہیں، نورانی ہے. کیوں کہ وہاں سجدہ کیا جاتا ہے. نماز سب سے بڑی چیز نماز ہے. آپ یہ دیکھیں سب سے بڑی عبادت میں کون سی چیز ہے دی اللہ نے ہمیں؟ نماز دی. دیکھیں تو کیا ہوا مطلب؟ اللہ نے ہمیں اس دین کی جو روح دی ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق. اخلاق کی دیکھیں آپ فرق. عبادت کے لیے ہمیں کیا دی ہے؟ نماز سب سے بڑی دی ہے. یہی ایک چیز عبادت اللہ نے دی ہے 5 وقت کرنے کے لیے. ہم مسجد میں آتے ہیں. اللہ کی عبادت کے لیے کتنا وقت ہے؟ 5 وقت. نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5-10 منٹ. فرائض ٹھیک، عبادت ادا کر دی آپ. اور جب ہم اس عبادت سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد کون سی عبادت دی ہے؟ اخلاق. یہ 5 منٹ، وہ سارا دن. سبحان اللہ. یہ مسجد میں، وہ گھر میں بھی، وہ دکان پہ بھی، وہ سڑک پہ بھی، وہ دوستی میں بھی، رشتہ داری میں بھی، وہ ہر چیز میں چلتی ہے وہ عبادت. سبحان اللہ. کتنا فرق ہو گیا تعظم میں کہ اللہ نے اس عبادت جو سب سے گریٹ عبادت اس کو رکھا ایک طرف، اور باقی انسانوں کو جو عبادت دی ہے وہ کتنی دی ہے؟ ہر وقت وہ عبادت دی ہے کرنے کے لیے انسان. آپ بیوی سے ہنس کے بات کر رہے ہیں عبادت. سبحان اللہ. دوست سے ملاقات کر رہے ہیں عبادت. مصافحہ کر رہے ہیں عبادت. دکان پہ کھڑے ہیں عبادت. بچے کی تربیت کر رہے ہیں عبادت. بیٹی کی شادی کر رہے ہیں عبادت. بیٹی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں عبادت. روٹی کھا رہے ہیں عبادت. پانی پیا آپ کی عبادت. پستے ہوئے کا عبادت. بیوی سے ملے آپ عبادت. گوئے کہ ہر چیز عبادت ہے، اور آپ کے درجے بلند ہوتے جا رہے ہیں اسی طرح سے کہ جو سجدہ تو نے نماز میں کی ہے اسی طرح وہاں تجھے اس کا بھی سر دیا جا رہا ہے. یہاں شرط کے ساتھ بھیجا ہے کہ باوضو آئے گا، صاف کپڑے لے کے آئے گا. اس عبادت کے لیے نے چھوٹ کر دی ہے کہ کھلی عبادت ہے، جس طرح چاہے تو سجدہ کرتا چلے اس عبادت کو. سبحان اللہ. اب ہم اپنی حالت دیکھیں. ایک بھی مونس کیا ہم نے کیا؟ جنت کے ٹھیکیدار. یہ کیوں نماز پڑھتے ہیں جہاں ابھی تلاوت بھی کر کے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. تو باقی اس سے کہاں گیا 99 جو حصہ اس کا کوئی بات نہیں، اس کی طرف نہیں ہم دیکھ رہے. پتہ ہی چلتا ہے اصل میں کہ دین کی روح جو ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق ہے. اگر اخلاق ختم، تھم سے زمین پہ ساری دین کا دم گر جاتا ہے. آگے چلے تسلسل ہو رہا ہے نا کام. سیدھا کیسے چلا دیکھیں کہاں سے آئے. جسم کی ساری بناوٹ کس پر ہے؟ روح پر. روح ہے تو جسم ہے، اور دونوں جسم اور روح کی ساری ساقت کس پہ جمع ہوتی ہے؟ دین پر ہوتی ہے. ان دونوں کی روح کیا ہوئی؟ دین ہوئی. اور دین کی روح کیا ہوئی؟ اخلاق ہوا. تو اخلاق کی روح بھی ہے بھائیو. بولو سبحان اللہ. کہاں سے کہاں بات لے جا رہے یہ فقیر آپ کے سامنے. یہ کتابوں میں نہیں ملتی، یہ سینے کے زر سے نکلتی ہوئی باتیں غور سے سننا ملتی نہیں. اس تسلسل سے بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں ملتی.
کیا ہے بھائی؟ اخلاق کی بھی روح ہے. تو اصل جڑ یہاں آ گئی ساری ہے. پورا جو بلڈنگ بنے گی آپ اخلاق کی روح پہ بنے گی. اینڈ بات ہوگی. اصل مرکز بلڈنگ جس طرح بنیاد پہ بنتی ہے نا، سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟ اخلاق کی روح ہے. اخلاق کی روح ہے تو اخلاق بنا، اخلاق بنا تو دین بنا، دین بنا تو روح اور جسم بنا، روح اور جسم بنا تو ایمان بنا، قرآن بنا اور جنت کا سامان بنا. سبحان اللہ. دیکھیے کتنی زبردست بات ہے. اب کس کی روح بتانی ہے میں نے تاکہ سمجھنے بات؟ کس کی؟ شاباش. اس پہ لگانا زور سارا، اس پہ کرنا ہے زور. اس پہ جس نے زور لگا دیا نا زندگی کے اندر، سبحان اللہ، تھرو آؤٹ نکل گیا وہ شخص. کی پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ، ادھر نہ گھما کریں. اس دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ چلیں اسلام پر. جیسے اللہ تعالیٰ نے بتائی نا دین کو چلنے کا طریقہ. اپنے پسند چیزیں نہ اٹھا لیں. جیسے اب ڈش رکھی ہے نا، یہ کوئی یہ اٹھا رہا ہے، کوئی اٹھا رہا ہے، کوئی اٹھا رہا ہے. نہیں، ترتیب سے چلیں. سبحان اللہ. کیا ترتیب ہے؟ پوری ڈش آپ کے سامنے رکھی ہے. اب یہ طیبہ جو ہوتے ہیں، یہ طیب جو علاج کرتے ہیں، صحت کا علاج بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھ کس طرح کھانا چاہیے. سبحان اللہ. ڈش رکھی ہے آپ نے، روزہ آپ نے کھولنا ہے. صحیح روزہ اس طرح کھولیں ماشاء اللہ، دیکھیں پیٹ کبھی خراب نہیں ہوگا. طریقے نا جس طرح کھانا آپ کا آ گیا جناب. ادھر رکھا ہے روسٹ رکھا ہے، گوشت رکھا ہے، روٹی رکھی ہے، سالن رکھی ہے. ادھر جناب میٹھی ڈش رکھی ہے. ادھر آپ کا پھل رکھا ہے، سیلڈ رکھی ہے، پانی رکھا ہے، کھجور رکھی ہے. کہاں سے شروع کریں گے آپ؟ جو چیز آپ کو پسند ہو گیا نا، کوئی یہ اٹھا رہا ہے، کوئی یہ اٹھا رہا ہے، دیکھیں ایسے اٹھائے ماشاء اللہ. سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے، روزہ کس سے کھولنا ہے؟ کھجور اور پانی سے. اور سیر ہوگی، پانی پیے ماشاء اللہ. بھوک لگے گی تو 3 گلاس پیے پانی، کیونکہ پورے دن کے بعد میں پانی کی سخت ضرورت ہے. یہ ٹاپک یاد کرا دینا، بولنا چاہوں بول رہا ہوں اس وقت میں نامنڈول ہوں، کچھ طبیعت ایسی ہے. تو کیا کریں گے؟ پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پانی پی لیں. نماز شماز پڑھی کر گئے. وہاں سب سے پہلے فروٹ کھائیں پہلے، کیونکہ وٹامن کی سخت ضرورت ہے بلڈنگ آپ کی باڈی کو. نمک مرچ کی ضرورت نہیں ہے، ابھی پکوڑوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ کیا ہے؟ یہ طبیعت کا مزہ ہے. اسی طرح دین ہے کہ ہمیں کیا ہے؟ نہیں جی اس کا مزہ آ رہا ہے قرآن پڑھنا، نہیں جی اس کا مزہ ہے. نہیں مزے نہیں چلتے. جو اللہ کو کرو تبھی تو ملتا نہیں مزہ. اس کا مزے والی زندگی نہیں ہے میرے بھائی ہو. دسترخوان بچھایا اللہ تعالیٰ کا، حدیث بھی ہے نا کہ دسترخوان بچھا دیا میں نے تمہارے لیے، لیکن کھاؤ ایسے جیسے میں طریقہ بتاؤں تمہیں. سٹارٹر کیسے کرو گے تم دین کا؟ کہاں ختم ہوگا دین تمہارا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ہے جس طرح کھانے کا طریقہ ہے. پھر آپ نے فروٹ کھایا تھوڑا سا، پھر اس کے بعد آپ نے سلاڈ کھائی. پھر کس اسٹارٹ کریں گے؟ حکم بتاتے ہیں. پھر اس کے اسٹارٹ آپ کریں ثقیل چیز سے اسٹارٹ کریں، گوشت سے اسٹارٹ کریں. یہ سالن میں روٹی ہے نا، سخت چیز، اس سے پہلے اسٹارٹ کریں. انٹروڈیوس کرو اپنے پیٹ کو اس کے ساتھ. چکن کھا لیں، گوشت کھا لیں، سالن کھا لیں ماشاء اللہ. چاول نہ کھائیں ابھی تک. اس کے بعد بھی آپ کھا لیں تو اس کے بعد باری آئے گی اگر چاول کھانا چاہتے ہیں پھر چاول کھائیں. بولے سبحان اللہ. ایسے اندر کام چلے گا نا آپ کا سسٹم، ہر آئے گا. جب چاول سے ہو جائیں گے اس کے بعد کہتے ہیں ہاں اب چاول سے کھائے گا، اب حلوے کی طرح ہاتھ اٹھا لو. سبحان اللہ. اب میٹھا کھا سکتے ہیں. میٹھے کھانے کے بعد کیا کریں؟ پھر اللہ کی حمد کریں اور منہ پہ ہاتھ پھیریں. سبحان اللہ. کھانا ہضم. اللہ تعالیٰ نے دین کا عوام بتایا ہے تو اس کو بھی ایسی استعمال کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. اپنی پسند سے نہ اٹھائیں چیزیں، کیونکہ اللہ کے درخواست ہر چیز اٹریکشن دے رہی ہے آپ کو. ایک سے ایک ہے، نہیں یار یہ کھا لوں، نہیں کھا لوں. اللہ کہتا ہے میرے دین میں تو ایسی پیاری چیزیں، ہر چیز تمہیں دعوت دے رہی ہے، آؤ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن ویسے کرو جیسے میں چاہتا ہوں تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ان تمام چیزوں سے کہ بڑے بڑے عمل شروع کریں. اس کے عمل کی قبولیت کے درجے پہ دیکھنے کہ سب سے پہلے چیز جو ہم نے اپنی کریکٹ کرنی ہے وہ کیا کرنا ہے؟ کس چیز کون سی روح کریکٹ کرنی ہے؟ جو ساری چیزوں کی روح جسے بنتی ہے وہ کیا ہے؟ رحم کی روح ہے. اخلاق کی روح کیا ہے؟ رحم. اخلاق کی روح کیا ہے؟ رحم ہے.
پورا اخلاق جو آپ کا کھڑا ہے نا، کتنے آپ نے شاخیں اس اخلاق کی، ہزاروں شاخیں، لیکن اس کی روح اور جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ رحم ہے۔ اگر رحم ہے آپ کے پاس تو اخلاق کی بلڈنگ کھڑی ہوگی، یاد رکھیں، ورنہ اخلاق کو پھک پھک اخلاق ہوگا، وہ اسمائل والا اخلاق ہوگا، وہ مطلبی اخلاق ہوگا، وہ بٹورنے والا اخلاق ہوگا، وہ چکر دینے والا اخلاق ہوگا، اس میں روح نہیں ہوگی، بناوٹی چیزیں ہوں گی۔ جس اخلاق کے اندر رحم آ گیا وہ سالڈ صحیح اخلاق ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اخلاق سے تو نے اگر کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا تو تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ اتنی بڑی بلند چیز ہے اخلاق۔ آپ یہ دیکھیں، بناوٹی اخلاق نہیں، کون سے اخلاق؟ جس میں رحم ہو، جس اخلاق کے اندر تو سارا معاملہ کس پہ بنتا ہے میرے بھائیو؟ رحم پہ بنتا ہے، رحم پہ بنتا ہے۔ اب یہ رحم کیسے حاصل کریں؟ بولے سبحان اللہ۔ یہ سارا دین، ساری زندگی، ساری جنتیں، سب کچھ تو ہمارے رحم پہ رہ گیا اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے لیے کون سا مجاہدہ ہے جو ہم رحم حاصل کریں، دل میں ہمارے رحم آ جائے؟ بولے سبحان اللہ۔ کون سا ٹونک پیوں میں بیٹھ جا کے کہ رحم میرے میں آ جائے، مجھے پوری کامیابی حاصل ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے فکر نہ کر، ایک سینٹینس میں اللہ نے سارا کام کر دیا ہمارا۔ بولے سبحان اللہ۔ ایک سینٹینس میں کیسے دیکھیے دین سمجھ آ رہا ہے، اس طریقے چلے نیچے سے کیا اللہ نے اعلان فرمایا، جس کا مفہوم ایسا ہے کہ تو زمین والوں پہ رحم کر، آسمان والا تجھ پہ رحم کرے گا۔ کوئی عبادت نہیں بتائی، کیا بتایا؟ کہ تو زمین والے پہ رحم کر، آسمان والا تجھ پہ رحم کرے گا۔ اور کب کرے گا؟ ہائے ہائے ہائے، کب کرے گا؟ ہوئے 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 اللہ کی رحم کی جب سب سے بڑی ضرورت ہوگی، ہمیں ہر انسان کو ہوگی، ہر بشر کو ہوگی، اولین اور آخرین کو ہوگی۔ جب زمین کو مٹا دیا جائے گا، حساب کتاب کا وقت آئے گا، اللہ کا دربار لگے گا، بندے سارے لائن میں کھڑے ہوں گے، سب نے اپنے اپنے اعمال پکڑے ہوں گے، اس میں کتب بھی ہوں گے، غوث بھی ہوں گے، ولی اللہ بھی ہوں گے، سارے اپنے اپنے اعمالوں کو لیے کھڑے ہوں گے مٹھیوں میں کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعمال موجود ہوں گے، بڑے بڑے اعمال موجود ہوں گے، لیکن صرف نظر کس پر ہوگی کامیابی کی؟ اللہ کے رحم پر۔ اور اللہ اعلان پہلے کر چکا تھا کہ یہاں رحم کس پر کیا جائے گا؟ جس نے زمین والے میں کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تیاری یہاں کرا دی اللہ پاک نے سب کچھ میرے بھائیوں، لیکن ہم نے کی نہیں، کیونکہ ہم نے ترتیب سے ڈشیں کھائی نہیں۔ کسی نے قرآن پہ اختوا کر لیا، کسی نے کسی چیز پہ اختوا کر لیا، کسی نے کسی پہ کر لیا، سمجھنے والے دل ہی نہیں دیے، سمجھنے والے دماغ نہیں دیے۔ اب کوئی سمجھانے بیٹھتا کہتے ہیں قرآن سے منع کر رہا ہے، یہ فلاں چیز سے منع کر رہا ہے، یہ ہمیں نمازوں سے منع کر رہا ہے، یہ ہمیں ذکر سے منع کر رہا ہے، ہمیں اس چیز سے منع کر رہا ہے، ہمیں تقیروں سے منع کر رہا ہے، ہمیں وائس سے منع کر رہا ہے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ بتاؤ، سنتے بھی تو نہیں ہم کسی کی بات، ایسے نہیں کہ سنانے والے نہیں ہیں، تو قیامت تک آئیں گے ولی، سنانے والے تو آئیں گے، نہیں سننے والے نہیں ہوں گے۔ سننے والے خچر ہو جائیں گے، بالکل بیکار ہو جائیں گے، عقل ہی نہیں آئے گی، نہیں کہیں گے یہ ہے تو پاس کرتا مزہ، تو اس میں مزہ لگے گا نا ان کو، کیا مزہ ہے، یہ میں نے کیا تھا، وہ میں نے فلاں کیا تھا، بڑا مزے نہیں ہے، رضا ہے۔ مزہ چاہیے، رضا چاہیے، مولا کی رضا چاہیے میرے بھائی، رضا۔ ارے سبحان اللہ۔ دیکھیں ملتی ہیں ایسی باتیں کہ یہ تو فقہ کی ریلیشن کرتی ہیں بات۔ اب یہ مجھے پتہ ہے یہ اب کس نے تیاری کی ہے کہ جو اللہ کے دربار میں کھڑا ہوئے اعمال پہ جائیں گے؟ آپ اعمال کام آئیں گے؟ لو ایک قصہ سن لیں پھر آپ سنا رہے تھے۔ میں نے اسرائیل کا ایک درویش تھا، بڑے درویش تھے بنی اسرائیل میں، تو قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وہاں تو ملتے جب اللہ اکبر، اس نے کہا میں اللہ سے محبت کرنی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نکل گیا۔ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، پہاڑوں پہ چلا گیا، ایسے ہی ویران پہاڑ پہ چلا گیا، کھو میں چلا گیا، کچھ بھی نہیں وہاں، پانی نکلا تو کھارا پانی نکل رہا ہے، مٹی ہے، کچھ پرندہ، کچھ کھانا پینا، بیٹھ گیا، اللہ کا یاد میں گھس گیا، فنا ہو گیا، جو زمانے کی عبادات تھی اس میں شروع ہو گیا۔
اللہ نے اس بندے کو دیکھا. حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم گزرتے تو اس بندے کو ہمیشہ سجدے میں دیکھتے تھے. یہ کون بتا رہا ہے؟ سید ملائک بتا رہے ہیں بات کہ ہم رش کرتے تھے اس پہ. یار کیسا آدمی ہے سبحان اللہ, کیا عمل ہے اس کا, جس کی عمل پہ, جس کی سجدوں پہ فرشتے رشک کرتے ہیں, وہ بھی امام ہو ملائک. وہ کہیں کہ ہم جب گزرتے تھے تو ہم اس کو ہمیشہ ایسی عبادت میں دیکھتے تھے کہ ہم سے رشک نکل جاتا تھا کہ یار کیا کمال آدمی ہے. اللہ نے اس پہ کرم فرمایا, کہتے ہیں میرا بندہ ہے جو ایسے میرے محب ہو گیا ہے تو کھائے گا پیے نہیں, میں کیا انتظام کروں اس کا. اللہ نے کہا فوراً حکم فرمایا کہ جو کھارے چشمہ ہے اس کے پاس, اس کو چینج کرو اور میٹھے پانی بنا دو اس کو چشمے کو, میرا بندہ پانی پیے. اور فرمایا حکم کہ یہ گندے درخت کھڑے کو ہٹاؤ, اس کے کنارے پہ ایک انار کا درخت کھڑا کر دو کہ میرے بندہ انار کو چوسے, اور یہ جنت کی چیزیں ہیں سبحان اللہ, وہ کھائے اور پانی بھی جنت کا پیے. تو پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں جو محنت کرو گے تو اللہ سنتا بھی اور دیکھتا بھی کیا کر رہا ہے. ہم پہلے پوچھتے ہیں جی اعتکاف میں بیٹھنے تو روٹی کہاں سے آئے گی جناب, ہماری کھانا کہاں سے آئے گا, مسجد والے دیں گے یا گھر والے تمام کریں گے؟ کیونکہ اعتکاف میں جا رہے ہیں, بہت بڑی بات کر رہے ہیں, بند کمرے میں بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ سیٹ لگی ہے, کھانے آ رہے ہیں, سب کچھ بہت بڑا کام کر رہے ہیں نا. تو جو اس وہاں بھی اللہ پہنچاتا ہے, گھبراؤ نہیں. اس وجہ سے اعتکاف نہ چھوڑنا کہ کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا, فلاں نہیں ہو رہا. اعتکاف میں ضرور بیٹھو, بولو سبحان اللہ. میں نہیں روکتا, حضرت صاحب روکتے ہیں اعتکاف سے. میں نے کب روکا آپ کو؟ کسی کو روکا بھائی میں نے؟ نہ میں کہتا ہوں میں نے روکتا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے روکتا ہوں, لیکن پیٹ کی وجہ سے نہ روکنا. بولو سبحان اللہ. پیٹ یا کھانے کا انتظام, دوائی کیسے کھاؤں گا, یا اس کا فلاں انتظام میرا کیسا ہوگا, یا بڑا مشکل ہے, یا دکان میری کیسی چلے گی 10 دن. نہیں, یہ سبق دے رہے نا مولا, وہ آپ کو دے رہے, اللہ والا سبق دے رہے کہ میں نے اللہ کے لیے بیٹھا, اللہ نے درخت بھی لگا دیے, انار بھی بیچ دیے. جب اللہ کے لیے کھڑا ہوا کرو نا سبحان اللہ, کسی کی ضرورتوں کا, کسی کی سہارا کا, کسی کی منتوں کا سوچا بھی نہ کرو. کھڑا ہو انسان اللہ کے لیے, تبلیغ کرے اللہ کی, بلائے دائی ہو اللہ کا, بلائے لوگوں کو اللہ کا, اور پھر ہاتھ پھیلاتا پھرے. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. یہ کون سا اصول ہے؟ اور تیرا تعلق اللہ سے, اور تیری نیت صحیح ہے, اللہ کی قسم تو قدم اٹھائے گا تو اللہ کی رحمت تیرے ساتھ چلے گی. اٹھ, بند آئی, نکل تو راستے میں. یہ نہ دے وہاں کیا حال ہو جائے گا, وہاں تو ایسا انتظام نہیں ہے, وہاں جائیں گے تو فلاں ہو جائے گا, یا وہاں ہماری نماز, اب ہمارا کھانے کیا بننا ہے. نہیں, میں نے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, دائی بننا ہے اللہ کا, تو دائی ایسا بن سبحان اللہ کہ نہ آگے دیکھ نہ پیچھے دیکھ, چل پڑ اپنی منزل کی طرف. اور پکا یقین رکھ, تیرے کھانے پہ وقت کھانا آئے گا, لیکن تو نہ سوچ کے کھانا آئے گا. تو بھول جائے ان چیزوں کو. ان سب چیز کا ذمہ دار کون ہے؟ تیرا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, وہ نعم المولا و نعم النصیر. نصیر مولا دو صفات بیان فرمائی ہے. اور تو چلا اللہ کے لیے, حقیقت میں اللہ کے لیے نکلا نہیں ہے. بیعت ہونے آتے ہیں کسی شیخ سے پاس تو شرائط کے ساتھ آتے ہیں, جی دکان میں فرق نہ ہے, جی بڑی بچے میں فرق نہ ہے, جی ہماری اس چیز میں فرق نہ ہے, ہمارے اس چیز میں فرق نہ ہے, کہ ہم یہ نہیں چھوڑ سکیں گے, ہم وہ نہ چھوڑ سکیں گے. بننے کیا ہے؟ جنت لینے ہیں, مرید بننے ہیں, اور اللہ کے دوست ہیں. اور جی مول ہے, جب جا رہے ہیں بیعت کرنے کو, کشتیاں جلا کے جائیں کہ اب میں نہیں رہا, میں اپنا ہاتھ کسی ایسے انسان کو دے رہا ہوں کہ اس کی مرضی کے ساتھ چلوں گا. اس نے کہہ دی یہ 1 لاکھ کا بزنس ہے, ختم کر اس کو, تو وہیں چابی پھینک دے گا. اس نے کہا یہ ختم, یہ چیز مجھے پسند نہیں, مکان ختم کر, مکان وہیں بیچ دے گا. بختیار کاکی سبحان اللہ بادشاہ تھے, کنگ تھے, کنگ. جب گئے حضرت معین الدین چشتی کے پاس سبحان اللہ, تو انہوں نے کہا میں تو بڑا عجیب آدمی تھا, میں تو اس کو بادشاہ سمجھتا تھا, آج تیری فقیر سے پتا چلا کہ بادشاہ تو یہ ہے حقیقت میں. ابھی واقعہ بہت لمبا ہے, بڑا خوبصورت واقعہ ان کا یاد آ رہا ہے, اور جس کا عنوان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. وقت تھوڑا دل کرتا ہے یہ واقعہ آپ کو سنا کہ ہم اس کے نعرے مارتے ہیں نا قدیر کے. عجیب واقعہ ہے سبحان اللہ, عجیب و غریب واقعہ ہے. دلی میں بٹھا دیا حضرت ان کو,
دلی میں تھا بادشاہ التمش، بہت بڑا بادشاہ گزرا دلی کے التمش بادشاہ، اور بادشاہ تھا لیکن درویش ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ سبحان اللہ، کہ بختیار کاکی کی نظر پڑ گئی اس پہ. بادشاہ ہند حضرت نے بٹھایا ان کو دلی میں. اب حضرت یہ اللہ والوں کی بات ہے کہ کسی کو بٹھا دے بولٹن میں، لندن میں، مانچسٹر میں نکال کے پاکستان سے، وہاں پیدا کر دے ولی اور کتب غوث، کافر ہو جائے مسلمان. ہندو کہے لا الہ الا اللہ، ماں بھی بولے نانی بھی بولے اس کی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تو میں مسلمان تھے، تو میں مسلمان تھے. آج ہی کا تجزیہ کرنے کے رحم ہے ہمارے پاس؟ رحم تھا؟ اگر تھا تو بتائیں پریکٹیکل کس پہ رحم کیا آپ نے؟ آپ نے تو اپنے بیٹے پہ بھی رحم نہیں کیا، اپنی اولاد پہ بھی رحم نہیں کیا، اپنی ماں پہ بھی رحم کیا، اپنے باپ پہ بھی رحم کیا. ہم نے تو پیسوں کے لیے ان کو بھی چھوڑ دیا، وہ مرے چاہے کرونا سے جہاں جائیں. کیسی ہم دیدی، کیسا معاملہ. اللہ تو کہتے ہیں ماں کے قدموں میں جنت ہے، تو جنت چھوڑ کے کافروں کی جنت میں آیا ہوا ہے. بولے سبحان اللہ. کبھی کوئی جوش بھی آ جاتا ہے پھر مجھے، کون سا دین ہے؟ کل باپ بڈھا پوچھے گا، نہیں جی نہیں، اس کے پاس تو یہ ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. واہ واہ، پیدا اس کو کیا تھا، تجھے نہیں کیا تھا. اور تیری ماں نے تجھے پیدا نہیں کیا تھا، تُو نے کندھا دیا اپنی ماں کے جنازے کو. بولے سبحان اللہ. تو اپنے باپ کے ساتھ رحم نہیں کر سکا، تو اپنی ماں کے ساتھ رحم سکا. کس قرآنوں کو اٹھائے پھرتا ہے، کن سجدوں کے لیے پھرتا ہے، کن نوازوں کو لیے پھرتا ہے، مجھے بتاؤ. ہم تو کافروں کی جنت میں، جو ماں کی جنت کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. ماں کے سامنے مقابلہ، گالیاں دیتے ہیں ماں کو، بدتمیزی کرتے ہیں باپ کی. کیوں؟ کہ یہاں کا خون بنا ہے نا ہمارا، یہاں کے چوزوں سے، یہ بائلر چوزے کھاتے ہیں نا، اس سے ہمارا خون بنا ہے. تو اس سے تو یہی چیز نفرتیں پیدا ہوں گی. جس کے ہمسائے انسان ہوتا ہے اس ہمسائے کا رنگ چڑھتا ہے. صحبت بڑا اثر کرتی ہے. یہاں تو صحبت کی بات نہیں، کھا انگا رہے ہیں ہم. تو پھر گالی نہ دے لڑکی کھڑی کی ماں کو. کہ کیسے؟ ہم نے تو اس کو قرآن بھی پڑھایا تھا، ہم نے تو حدیث بھی پڑھائی تھی، ہم نے تو اس کو فلاں بڑے شوق سے بلاتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو، یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں. اور یہاں کے ملنا گیا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو یہاں کے منافق ہو جائیں گے، ان کی نسلوں سے منافق نکلیں گے. کس کا کھا رہے ہیں آپ؟ جی ہم تو دین کے لیے ہیں. باجی کیسے دین کے لیے آپ آئے؟ جو دین کے لیے آتے ہیں وہ کس طرح آتے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. کیسے آتے ہیں؟ اس درویش کی طرح آتے ہیں. سبحان اللہ. جس کے لیے جب درویش ایسا دین کے جاتا ہے تو اس کے لیے چشمہ بھی جاری ہوتا ہے اور انار کا درخت بھی لگ جاتا ہے. بات نہیں، بہت بہترین بات ہے بھائی. اللہ وہ فرشتے کہتے ہیں ہم تو جاتے دیکھتے ہو، فرشتے حیران کہ ہمیں حکم ہوا ہے انار کا درخت لے جاؤ جنت سے لگا دو. وہاں پتہ ہے قصہ کون سے سنا رہا ہوں؟ رحم کا. سب لوگ کھڑے ہیں اللہ کے دربار میں اور اپنی اپنی کنجی اٹھائی ہوئی ہیں سب نے. اس کا قصہ سنا، وہ کنجیاں کیا کام آئیں گی، وہ قرآن کیا کام آئیں گی، وہ نمازیں کیا کام آئیں گی. وہاں امال کچھ کام نہیں آنے. کھڑا ہے آدمی، ہر انسان کھڑا ہے اپنے امالوں کو لیے. تو اس آدمی نے عبادت کی حال تھا، اس کی پیشی ہوگی، وہی لائن میں لگ گیا. اب 500 سال جس نے ایسی عبادت کی ہو کہ جس پہ فرشتے رشک کرتے ہوں، مجھے بتائیں اس کا کیا مقام ہوگا. اللہ نے کہا پہلے اس کو لے آؤ، کیونکہ یہ دنیا کی لائن نہیں، اللہ کی لائن تھی. وہ سبحان اللہ. اللہ اس کو پہلے بلائے گا جس نے اللہ کی مرضی سے دنیا میں ڈش کھائی ہوں گی. اللہ نے دیکھا یہ کہ بھائی تو آگے آ جا، پہاڑ والے سبحان اللہ، تو آگے بولٹن والے سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی ایسے بلایا پنہ سبحان اللہ. کیوں؟ امید ہے نا کہ ہم تعلق رکھیں نا حضرت صاحب، حضرت مرتضوی کے ساتھ تعلق ہے نا. سبحان تو کہ ادھر آ جائے، تو پہلے آ جا. لائن کیوں کھڑا ہے؟ وہ بھی چوڑا ہوا تھا کیونکہ کام تو اس نے اونچا کیا ہوتا نا. تو اس دل میں ہاں مجھے ہی بلانا چاہیے تھا نا. اللہ کم تو میں ہی کیتا ہے نا سارا کچھ. ادھر اس نے دیکھا مجھے بلایا جا، ٹھیک ہے ہاں بھائی تو حساب دے دے یار، چل پہلے تیرا کیا حساب لینا. فرشتوں اس کو اعزاز کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ اللہ اعلان کر رہا ہے اس کا. بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. لے جاؤ اس کو جنت میں. سبحان اللہ. لائن ایک طرف لگی کھڑی ہے، وہ جوان جا رہا ہے جنت میں. لے جاؤ اس کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں. اللہ نے فرمایا. وہ چلتے چلتے رکا، کہتے اللہ تعالیٰ
آپ نے جو فرمایا کہ لے جاؤ اس کو میری رحمت کی جنت میں، تو میرے عمل، میں جو زور لگا گیا ہوں 500 سال میں سیدھے کر کر گٹے گھس گئے میرے، حج مجھے کرتے کرتے ہمارے جیبیں کٹ گئی ہیں. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. اتنے حج مجھے کیے کہ اللہ کو بند کرنا پڑا نا اب تو ہمیں کہ ان منافقین کو بند کرو، تنگ آ گئے ان لوگوں سے. ساری حرام کی کمائی لیتے ہیں، آ کے میرے شہر میں خرچ کرتے ہیں. ناراض ہو جاتے ہیں لوگ ان باتوں سے. کماتے حرام میں لوگوں کے مال گھسیٹتے ہیں، کسی اس کا مال گھسیٹا ہے، کسی کی ماں کا مال کھایا ہے، کسی اس کی جائیداد کھائی ہے، اور آ کے یہاں خرچ کرتے ہیں. بندی کرو کہتے ہیں خانہ کعبہ. یہ ایسے بند نہیں کہتے میں بیماری ایسے پھیرتا ہوں کہ وہ کیا بند کروں گا، اس کے جو برانچیز ہیں نا مسجدیں ان کو بھی بند کر دوں گا. وہاں بھی گندہ پھیلاتے ہیں، اس مسجدوں میں حرام لگاتے ہیں، سود تک چلا دیتے ہیں مسجدوں کے اندر. وہ لینے والے بھی لیتے ہیں، خوشی سے لیتے ہیں. سبحان اللہ. باتیں کرتا رہتا ہوں میں ساتھ ساتھ ایسی. جس چیز کو اللہ نے حرام کی ہے بھاگ جاؤ اس سے. اللہ کے بندو بھاگ جاؤ اس سے. پاک جگہوں پہ ناپاک چیزیں مت لگاؤ. جب کسی چیز پاک چیز کے لیے بات کرو تو پاک چیز کو تولا کرو، پاک کے ترازو پہ تولو، چھان کے لو. سبحان اللہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھی، وہ بتا رہا تھا مولانا صاحب جی بات کرے تھے کہ جب چندہ دیتی تھی تو اس کو دھوتے تھے، پیسے کو دھوتی تھی، پاک کر کے اللہ کے راستے میں اس کو دوں. ہم ہر چیز قبول، کیونکہ وہ ادھر تھوڑی جانا ہے، ادھر جانا ہے ڈبے میں. ادھر جانا ہے، ادھر ٹمی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے نہیں کرنی چاہیے. کیوں زندگی بات کرتے ہیں، کیوں تباہ کرتے ہیں؟ اس نے جی میں اللہ تعالیٰ تو میں تو اس میں آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس آدمی کی زبان میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں اس ایک چیز کا ذکر نہیں ہے اسٹیٹمنٹ میں. آپ نے کہا کہ لے جاؤ میری رحمت کے جنت سے، تو میرا عمل اللہ کا جہاں رحمت تھی میں پہ ایک دم غضب پایا. کہتے اس بندے کو نا گردن سے پکڑے سامنے لیا میرے، جس نے یہ بکواس کی ہے. اب وہی بندہ ہے جس کو اتنا بڑا اعزاز دیا گیا تھا، کتنا بلند کیا گیا تھا، پکڑے گردن سے پھر سے چلو ادھر آ، تیری حاضری تو جنت لے کے جاتا ہے. کہتا کیا کہا تم نے؟ جی میں نے تو یہ کہا جی میرا عمل کہاں گیا، 500 سال میں کیا تھا، آپ نے صرف رحمت کی بات کی. کہتے ادھر آ جا، ترازو کے پاس آ جا، میزان کے پاس. سبحان اللہ. سب کا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن ویسے تو نہیں اتارا، ہر آیت بہت قیمتی ہے. خیر جرا شر جرا، ذرہ دیا ہے مثال اللہ نے اس ترازو کے لیے. کیا دیا ہے بھائی؟ قرآن کو تو ایک لفظ چیز ہے، اسی پہ انسان گم ہو جائے. ایک ذرہ نیکی کا بڑا ہوگا کہ تجھے جنت میں پہنچا دے گا، اور ایک ذرہ برائی کا ایسا ہوگا کہ تجھے جہنم میں پہنچا دے گا. اس ذرے مطلب کیا ہے کہ اس ذرے سے بھی بچو جو تجھے برائی کی طرف لے جائے، اور اس ذرے کو نہ چھوڑ جو تجھے نیکی کی طرف لے جائے. تو اللہ کا ذکر ہی چھوڑ دیتا ہے نخرے میں آ کے. وہ تو پہاڑ در پہاڑ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. نہیں جی دل نہیں کرتا، آج مزہ نہیں آیا جی، آج طبیعت حضرت سے ناراض ہو گیا، انہوں نے ایسی بات کر دی ہے. ناراض بڑی جلدی ہوتے ہیں ہماری باتوں سے، دل اچاٹ ہو گیا ہے جناب. دروازے کس طرح بند کیے ہیں؟ مجبوری ہے جناب، آ نہیں سکتا کیونکہ وہاں جا کام کرتا ہوں. آنا شروع کرتے تو آ جاتے ہیں، چھوڑتے تو چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس طرح اللہ کی ڈش کھاتے ہیں. اللہ نے کہا جو ڈش میں دوں اس کو ویسے ہی کھاؤ. جب میں ذکر کی ڈش پھیلا دوں تو ایسے ہی پھیلاؤ کہ صبح شام اور کثرت سے کھاتے رہو اس کو. جس نے اللہ کے مطابق کھانا کھا لیا یہ سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے اس کا پیٹ خراب نہیں ہوگا جگہ بھی. کھائیں گے ویسی ڈش جیسے اللہ نے بتائی ہے. وعدہ پکا؟ جو وعدہ کرتا ہے ہاتھ کھڑا کر لے. رمضان میں بھاگے گا تو نہیں. ذکر مستقل جس طرح کہ اس ڈش کو کھانا ہے کثرت کے سامنے ہمیشہ کھانا ہے، اور تیرا اتنے نہیں آتا جا رہا کیا اس کا ہاتھ یہاں تک جا رہا ہے، کروں یا نہ کروں. کھل کے ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ. جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کے انتظام خود کر دیتے ہیں. ڈرنا نہیں، خود کر دیں گے انتظام. کر لو نیچے ہاتھ. پکا وعدہ ہو گیا رمضان. ذکر نہیں چھوڑتے. اچھا طبیعت مانے مانا، دل مانے نہ مانے. ہاں شرعی عذر ہے، شرعی عذر تو موجود ہے. وہ تو نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کی بھی چھوڑ دی ہے. شرعی تو روزہ بھی کہہ دیں. شرعی عذر کی نہیں اللہ نے منع کیا، لیکن ذکر ایک تو شرعی عذر میں کہا ہے کہ تنہا لیٹ کے بستر میں کر لے، وہاں سے شروع ہو جا. وہاں تجھے کون روک رہا ہے؟
ادھر آ جا. آ گیا جی. کیا کہہ رہا کہ تو ترازو کے پاس آ جا. آ گیا. سوال کیا تھا کہ چل اب رحمت کی وجہ سے نہیں تیرے مال کی وجہ سے تو جنت میں بھیجتا ہوں ماشاء اللہ. تیری بات مانتا ہوں. تو بندہ ہے میرا نیک بندہ ہے, تیری بات کیسے نہ مانو؟ تو مجھے پکارتا ہے ہمیشہ سنتا رہتی ہے دعا. کہتے سنی ہے بات, سنی ہے کہ لگا تھا انار کا, لگا تھا دنیا کا تھا, انار جنت کا تھا, کہ جنت کا تھا. اس چشمہ کا تھا, جنت کا تھا. کس نے سنی؟ تیرے رب نے سنی. کہ ٹھیک ہے آج بھی سنتا ہوں. تو نہیں کہا کہ میں تو عمل کی وجہ سے جانا تھا, تو آجا اعمال کی وجہ سے. کبھی یہ نہ کہنا اعمال کا نام. دیکھیں کیا کام آئے گا, سنیں آپ, مضمون وہی ہے. آ جا بیٹا, آ گیا کھڑا, ٹھیک ہے, کھول دو ترازو, کھول دیا. کہتا چل بھائی اب تیری ایک طرف تیری نیکیاں آ جائیں گی سارے مال 500 سا, اور دوسری طرف میری کیا آئیں گی؟ اللہ ہوگا, میری نعمتیں آئیں گی. ہائے ہائے. کیوں؟ کھانا کس نے دیا؟ اللہ نے. روٹی کس نے دی؟ اللہ نے. کھڑا کس نے کیا؟ اللہ. پہاڑوں پہ کس نے بھیجا؟ اللہ نے. درخت کس نے دیا؟ اللہ نے. انار کس نے دیا؟ اللہ نے. ہاتھ کس نے دیا؟ اللہ نے. دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے. آنکھ کس نے دی؟ اللہ نے. کہتے کس نے دی آنکھ؟ کہتا اللہ نے. پھر آنکھ کس نے دی؟ اللہ نے. کہ اگر آنکھ نہ دے تو قرآن پڑھتا نہیں جی, آنکھ نہ دے تو سجدہ کرتا. سب ہانی کس سے تھی؟ کہ آنکھ سے. کہتے سر پہلے آنکھ پہ ہی بات کر لیتے. بولے سبحان اللہ. کسی کو کچھ نہیں میں بات کرتا, آنکھ سے شروع ہوتے. بولے سبحان اللہ. تو چشمے لگا لیتے ہیں نا ہم, ہے نا. اللہ کہتے ہیں آنکھ سے شروع کرتے. چلا جا, باقی بات چھوڑ دے جو کچھ ہے. لا تعدوا نعمتوں تحصوها, میری نعمتوں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. لا تحصوها, یہی لفظ لا تحصوها, کرو نا شمار. کیسے چلا تمہیں آنکھ کی بات ہوئی ہے, اس پہ اٹک جاتے ہیں. رب اور بندے کی گفتگو ہو رہی ہے. سبحان اللہ. کیسے چلا آنکھ کے صاف کرتے ہیں. رکھو بھائی آنکھ کس کے ترازو میں, اور سارے 5 سال کی رکھ دو. اب 5 سال سے عبادت جو اس نے کی وہ رکھی جا رہی ہے ترازو میں. اس کی نمازیں آ گئیں, اس کے روزے آ گئے, اس کے حج آ گئے, اس کی تنہائی آ گئی, اس کی گری آ گیا. 1 دن کا نہیں, 2 دن کا نہیں, 3 دن کا نہیں میرے بھائیوں. یہ تو ایک رمضان ہے, 30 دن کا ہم گزار رہے ہیں. ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ عبادت کیسی ہو رہی ہے. پتہ ہے آپ 30 دن کا ہمیں پتہ لگا ہے. 10 دن میں اعتکاف میں بیٹھیں گے, ہمیں پتہ چلے گا عبادت کیا ہوتی ہے. آخر دل کرنے لگتا ہے کہ یار اب 10 دن ہو گئے چلے نکلتے ہیں باہر, عید کے چاند کا انتظار کرنے لگتے ہیں. کرتے ہیں نا بھائی, نہیں کرتے؟ جا کے دیکھتے ہیں کہ اعلان ہوا یا نہیں ہوا. کہیں سے اعلان آ رہا ہے, عید کی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی. 10 دن نکٹا جاتے ہیں. کمال دیکھیں اس شخص کا جس نے 500 سال عبادت کی, جنگل میں بیٹھا, اپنی شہوات بیوی کی ختم کی, اپنی شہوات دنیا ختم کی, اپنی شہوات مال دنیا ختم کی, اپنے بیٹوں کی شہوات ختم کی. نہ بیٹی کا مزہ چکھا, نہ بیٹے کا چکھا, نہ شادی کا مزہ چکھا, نہ دنیا کا مزہ چکھا. 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال نہیں میرے بھائیو, 500 سال تک اس نے زندگی اس گزاری. بولے سبحان اللہ. کیا آسان بات ہے. میرے رب کیا فرماتے ہیں کہ رکھ دو ترازو. سبحان اللہ. 500 سال کی اس کی اور عبادت دیکھیں. تیری میری نماز کیا خالص ہے, تیری کیا میرا نماز حج خالص ہے, کیا تیرا میرا قرآن پڑھنا خالص ہے, کیا تیرا ختم قرآن خالص ہے, کیا میری امامتیں خالص ہیں, کیا میرا ذکر کرنا کرانا خالص ہے, کیا میری تقریر کرنا خالص ہے. میں جانوں, اللہ رب جانے. اللہ سکین کر دے گا تو کوئی چیز بھی خالص نہیں نکلے گی, نہیں نکلے گی. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ 500 سال اس نے عبادت کی. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 500 سال کی عبادت جو میں توڑ رہا ہوں ترازو پر, میری تیری عبادت کیا, اس کی عبادت جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اس کی اس عبادت کو تولو جو اخلاص کے ساتھ تھی, جو میری قبول ہوئی عبادت تھی. کس سے تولا جا رہا ہے میرے بھائیو؟ اس چیز سے. ایک نعمت اللہ نے سلیکٹ کیا, وہ کون سی نعمت ہے؟ آنکھ کی. اللہ معاف فرمائے, ہماری آنکھوں کو روشن کرے. جن کی آنکھ روشن نہیں ہے ان کے دلوں کو روشن کر دے. تو دل کی آنکھ اس سے بڑی ہوتی ہے, گھبراؤ نہیں. سبحان اللہ. اللہ کسی چیز سے محروم فرما دیتے ہیں تو سبحان اللہ اس کی آنکھوں کا بدلہ اتنا بڑا دے گا آخرت کے اندر. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عدد دے گا کہ ساری دنیا حیران ہو جائے گی اس کی آنکھوں کے اوپر. بس یہ ہے کہ جس سے اللہ جو ڈش دے رہا ہو کھاتے رہو. اگر ہمیں آنکھیں کھول کے دے رہا تو کھاؤ, خوش ہو, نعمتوں پہ شکر کرو. آنکھ بند کر کے دے رہا تب بھی تو شکر کر. دل چھوٹا نہ کرنا,
اپنے رب سے دل چھوٹا نہ کرنا بلکہ شکر کرنا، کہنا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ تیری حکمت پہ ہے، تیرے کرم پہ ہے، تیرے رحم پہ ہے، تو نے اگر یہ ہے تو یہ بھی تیری شان کے مطابق ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو مجھ سے راضی ہو جانا، تم مجھ سے راضی ہو جانا، میری ماں کو جنت میں لے جانا، اس نے مجھے اسی حالت میں پالا ہے، اس نے میری پرورش کی ہے، وہی مجھے اٹھاتی ہے، بیوی چھوڑ جاتے ہیں، گھر والے چھوڑ جاتے ہیں، سب چھوڑ جاتے ہیں، میری ماں نے اس حال میں مجھے کھانا کھلایا ہے، اس حال میں مجھے پانی پلاتی ہے، اس حال میں مجھے اٹھاتی ہے، اللہ اس قربانی کا بدلہ سب سے پہلے تجھ سے مانگوں گا تو میری ماں کو جنت میں ضرور لے جانا۔ کام بنا نا آدمی، آج ہم کہتے ہیں دسویں کی کری ہیں، بڑی مصیبت سے پھنس گئی ہیں جی، کوئی مصیبت نہیں، دل کو اللہ کی طرف رجوع کرو، ہر فعل اللہ کا جو ہوتا ہے وہ قابل تحسین ہے، قابل احسان ہے، اس کا تو احسان اتار ہی نہیں سکتے، اے آنکھ والے جو تیرا آنکھ نہیں ہے تو اس کا احسان نہیں اتار سکتا، کیونکہ اس کے بدلے جو تجھے ملے گا اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بولے نعرہ تکبیر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، بڑا اللہ کسی کی ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، کسی سے کوئی چیز لیتا ہے اس پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، بلکہ اپنی شان رحیمی کو دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آجا پتر کہتے کٹ آنکھ کا نکالنا بدلا، یا اب سمجھیں یہاں جب آنکھ کا ہم سے حساب لیا جائے گا تو جس کی آنکھ نہیں تھی وہ کہاں جائے گا؟ سبحان اللہ۔ آنکھ نہ لائن میں کھڑا ہوگا، جس کی آنکھ نہیں تھی سبحان اللہ بھاگتا ہوا جنت میں جا رہا ہوگا، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، بھائی بات اے بھائی کھڑے رہو، تم بڑے تماشے لگاتے تھے اپنی آنکھوں سے، بڑے مزے کرتے تھے، اللہ نے کہا اس نعمت میں نے صبر کیا، اب تم لائن میں کھڑو، اس ہزاروں سال کھڑے کے تبتے رہو، لیکن تیرا بندہ جس کے اللہ نے آنکھ لی تھی وہ بھاگتا ہوا جنت میں حوروں کے پاس جا رہا ہے۔ تھوڑا سا دن امتحان، یہ امتحان تھوڑے دن ہوتے ہیں، جس پہ امتحان دیا جاتا ہے وقت اس کا بھی گزر جاتا ہے، سبحان اللہ، جس پہ نہیں دیا جاتا اس کا بھی گزر جاتا ہے۔ اصل وقت وہ ہے جو کہیں نہیں گزرے گا، اصل وقت وہ ہے جو کہیں، آج اگر کسی کو دیکھتے ہیں کسی کا بچہ ڈسیبل ہو گیا، پریشان ہو گیا، فکر نہ کرو، سبحان اللہ، اور رب تیرا بھی ہے، رب اس کا بھی ہے، تو سمجھتا ہے کہ کیا اس پہ رحم نہیں فرمائے گا؟ جس سے اس نے لے لیا چیز اس سے لاکھوں درجے رحم فرمائے گا، تو کیا ترس کھاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، وہ تیرے پہ ترس کھاتا ہے، چلو خدمت کرو اس کی، تجھے تو جنت دے دے گا، تو نے اس کی خدمت اگر کر دی۔ ایسے انسان کو تم مسجد میں لانے گھبراتے ہو، بتوازی کرتے ہو کہ ہم اس کو مسجد میں لے کے جائیں، ہم اس کو فلاں جگہ لے کے جائیں، بھائی تم کون ہو تو کہنے والے، اس کے ساتھ تو فرشتے چلتے ہوں گے انشاءاللہ۔ چلو آجا پتر، آنکھ کا بدلہ دے دے، چلو اب جناب پورا اعمال اخلاص والی 500 سال کی عبادت، ہمارا تو یہ 10 دن کا اعتکاف بھی قبول ہو تو کام بن جائے، بولے سبحان اللہ، ایک روزے قبول ہو تو کام بن جائے، تو اس کا 500 سال کی جو کہہ رہا تھا کہ میرا بدلہ ہے، 500 سال کی عبادت رکھتی ترازو پہ کہ اندر رکھو جی دوسری طرف آنکھ، کتنی نعمتیں، اللہ کسی نعمت کا حساب نہیں لے رہا، اللہ اسے نہیں کہہ رہا کہ میں نے تجھے یہ نعمت بھی دی تھی، تجھے یہ نعمت بھی دی تھی، تجھے یہ نعمت بھی دی، حساب رکھ، لا تحصوها، کیونکہ میری نعمتوں کا شمار ہی نہیں ہو سکتا، میں کس کس نعمت کو گن کے تیرے ترازو میں رکھوں گا، اللہ کہتا ہے شمار ہی نہیں ہو سکتا، اگر میں نے تو نعمتوں کو شمار کر لیا تو کیا تیری پوری قوم شمار نہیں سکتی، اول سے لے آخر تک اس کا حساب نہیں دے سکتے، من سبحان اللہ۔ رکھی جو آنکھ تو ہوا کی طرح اڑ گئی، 5 سال کی عبادت پتہ ہی نہیں کدھر گئی، بولو سبحان اللہ۔ یہ کدھر جا رہی ہیں کہ دیکھ لے، دیکھا تو فرق آ گیا، ترازو جو تھا وہ باری ہو گیا، مائنس ہو گئی ساری چیزیں، میرا پتر گھبرانے لگیا، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی آگے دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے، جب تک کچھ نظر نہیں آتا اس کو، ساری وہ عبادت وہ سجدے غائب ہو گیا، ہوا میں اڑتے نظر آ رہے ہیں، وہ دعائیں بکھرتی نظر آ رہی ہیں، وہ قرآن اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ ساری روازات ختم ہو گئی، وہ 500 سال کے سجدے پتہ نہیں کدھر گئے، رکوع کدھر گئے، وہ تو حیرانی کے ساتھ دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو گیا، سارا کہاں گیا، ادھر لکھا ہے تو 0 بالکل آ گیا ترازو کے اوپر، اور جہاں آنکھ رکھی گئی وہ بڑھ گیا، کہ دے پتر حساب ڈالتا رہے اپنی نیکیاں جتنی ہیں اس میں، اور لیا اس ترازو کے پلے کو بھاری کر کے دکھا دے، اس نے ہاتھ جوڑ دیے، میرے مولا مجھے معاف کر دے، ہائے ہائے، کہتے ادھر مانگ، عوام کے ساتھ معافی مانگ، جس عوام کے سامنے تجھے بھیج رہا تھا ادھر آ جا پتر،
ہاتھ باندھ کے کھڑا اپنے مولا کے آگے، پتا کیا چاہتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، بڑی غلطی مجھ سے ہوگی، میں حساب نہیں دے سکتا۔ ذرا ان لوگوں کو پوچھے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں ایک ایسا عمل دے رہا ہوں، ایک ایسا عمل دے رہا ہوں، اس پہ تم قائم ہو گئے، میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم بے حساب جنت میں چلے جاؤ گے ہنستے ہوئے۔ اے میرے مولا وہ کیا معاملہ ہے، وہ کیسے ہے؟ میرے رب کا نبی آخر پکارتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں راستہ کیا ہے، کہ میں تمہیں دشواری میں نہیں ڈالتا، آسانی کا راستہ بتاتا ہوں کہ تو ہنستا ہوا جنت میں کیسے جائے گا۔ تو اللہ کے ذکر کو بستروں پہ، گرم بستروں پہ بیٹھ کے آرام سے کر، تیرے رب کو یہ ذکر اتنا پسند ہے کہ تجھے ہنستا ہوا جنت بے حساب بھیج۔ دیکھیے آج میں کہنا ذکر کرو، کہتے نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ جی مزہ نہیں آتا، یہ وقت نہیں آتا، دکان پہ ٹائم کیسے لگائیں، بیوی بچوں پہ ٹائم کیسے دیں، اس کا حال کیسے کریں۔ اے میرے بندو، اللہ نے جو ڈش رکھی ہیں اس کے مطابق ڈشیں کھاؤ، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ روزے کا پتہ لگ رہا ہے؟ صحیح بتاؤں، دل کرا ذرا روزہ اور بڑھ جاتا، اچھا تھا نہیں؟ کسی کا دل کر رہا ہے کھجور پانی کو، بولے سبحان اللہ۔ آج تو دل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سورج پیچھے کر دینا، باتیں اچھی ہو رہی ہیں ابھی تو۔ اللہ تعالیٰ آج اعلان کر دے عشاء کے بعد ہم روزہ کھولیں گے، تیار ہیں نہیں آپ؟ یہ ہوتے اللہ کی باتوں کو مزہ، تو اللہ کتنے مزیدار ہوگا مجھے بتائیں۔ جس کی باتوں میں یہ لطف ہے، اس کا قرآن میں کیا لطف ہوگا؟ پڑھا نہیں نم نے کبھی، پڑھیں جو بات ادھوری رہی ہے، بہت پیاری باتیں آ رہی تھی سب۔ تو ہاتھ باندھے اسے، کھڑا ہو گیا، کہتا اب بتا بیٹا کون تجھے چیز جنت میں لے کے جائے گی؟ کیا ہاتھ جوڑے، اے میرے مولا جنت میں تو صرف ایک چیز لے کے جائے گی، وہ تیری رحمت ہے، وہ تیری۔ تو کمال دیکھیں، اس کو کیا پتہ رحمت کا، یہ تو امت محمدی کو ملا ہے ماشاءاللہ انعام۔ جس پیارے نبی نے اعلان فرمایا کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ امت محمدیہ کھڑی ہوگی، سبحان اللہ، کھٹا کھٹ جنت میں جا رہی ہوگی، کھٹا کھٹ جنت میں جا رہی ہوگی، اور حساب کتاب ان کے بالکل بغل میں ہوگا۔ پوچھیں گی ساری امتیں یہ کیسی امت ہے جو بھاگ بھاگ کے جنت میں جا رہی ہے؟ تو وہ اونچے آواز سے کہیں گے اللہ نے ہمیں اعلان کر دیا تھا تم دنیا میں رحم کرو تو آخرت میں تم پہ رحم کروں گا۔ ہم تو رحم کرنے والے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، پریشانیوں دور کرنے والے ہیں۔ ہم نے تو اس کو عبادت سمجھا تھا، ہم نے تو اس کو عبادت سمجھا تھا کہ خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلا دیتے تھے۔ کرتا ہے کوئی آج عبادت؟ ہم تو باپ کو نہیں دیتے پیسہ، ماں کو نہیں دیتے، اس کو گن کے دیتے ہیں، یہ لے لینا ہے تو پیسہ نہیں ہے، آج سیل نہیں ہوئی ہے میری اور تجھے پیسے ہی دیتا رہا ہوں۔ بیوی کو یہ کہتا ہے، ہاں لے کے آئے کسی کی بیٹی کو، گھر لے کر آیا ہے، پتہ ہی ہے تو سوشل سیکورٹی کھا، تیرے لگا دی ہے میں نے، وہ کیا ہوتا ہے کون سا کوئی کلیم ہوتا ہے، تیرے نام وہ لگا دی، تو کھا، باقی یہ پیسے میرے ہیں، میں اپنے حساب سے ہوں۔ وہ دیتے ہی نہیں اس کو پیسے، بولے سبحان اللہ۔ پتہ یہ رحم کار ہے، یہ رحم کار ہے۔ اللہ معاف کرے، میں ڈراپ کرتا ہوں بات کو کیونکہ تھوڑی بات لمبی ہے، کل یاد ہے کنٹینیوس کروں گا کہ اس کا تعلق بڑا اچھا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر روزے 2 منٹ ذکر کرتے ہیں، پھر روزے کا ٹائم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اے میرے مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما، یا اللہ ہماری مجلس کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دے، یا اللہ جو باتیں ہم سنیں اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ تو ہمارے روزے کو قبول فرما، ہمارے سجدوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ ہمارے سلسلے میں جو خاتون ایک سخت بیمار ہے اس کی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ بہت نیک اور صالح عورت، اللہ صحت کاملہ نصیب فرمائے، ہر بیماری سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔